رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومعيننا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا آقائي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا اور نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا اے عمر ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا الحمدللہ عز و جل اللہ رب العالمین کا کروڑ شکر ہے کہ جس پروردگار نے آج ایک بار پھر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن اور منور ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس سے پہلے کہ آج درس قرآن کیا جائے آپ سے میں ایک دعا کے لیے کہوں گا ہمارے بخاری مسجد کے یہ جو ہماری یادگار رمضان کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کے ہمارے کیمرہ مین ہیں اسامہ بھائی ابھی وہ افطار کے بعد آ رہے تھے یہ ظاہر سی بات ہے یہ جو ٹیم ہے یہ بہت پہلے پہنچ جاتی ہے اور پورا سیٹ اپ لگاتی ہے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت شدید قسم کا اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسامہ بھائی کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے اور ان کے جتنی چوٹیں آئی ہیں جتنے زخم آئے ہیں اللہ رب العالمین جلد از جلد ان زخموں کو بھر دے چوٹوں کو پور کر دے اور رب العالمین اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے الحمدللہ آج قرآن مجید فرقان حمید میں 22ویں پارے کی تلاوت بخاری مسجد کھارادر میں کی گئی تراویح کے اندر اور الحمدللہ سورہ یاسین سے قبل 22 سے پارے مکمل ہو گئے ہیں کل انشاءاللہ درس قرآن سورہ یاسین کا ہوگا آپ جتنے خواتین حضرات جتنے بھائی جتنی بہنیں اس وقت درس قرآن سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے آپ سب کو میں درخواست کروں گا کہ ضرور دعوت عام کریں انشاءاللہ کل مکمل سورہ یاسین شریف درس و تدریس انشاءاللہ اس کا سلسلہ ہوگا رب العالمین ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن اور منور فرمائے آج جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہ آغاز یہ ہے کہ ایک بار امہات المومنین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں
ہم مومنوں کی مائیں ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نان و نفقے کی زیادتی کی درخواست کی کہ ان کا خرچ بڑھایا جائے اور نان نفقہ بڑھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کمال زہد تھا۔ سامان دنیا جمع کرنا یہاں گوارا ہی نہیں تھا، اس لیے یہ بات آپ کے دل انور پر گراں گزری اور حضور علیہ السلام نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، کیونکہ حضور کا گھرانہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ کئی دن فاقے اور اللہ کی رضا پر راضی۔ تو یہ جو آج آیت ہم درس سے آغاز کریں گے، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت رحمت عالم علیہ السلام کی 9 ازواج مطہرات تھیں، 9 بیویاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم، حضرت سیدتنا زینب بنت جہش، سیدتنا میمونہ بنت حارث، سیدتنا صفیہ بنت حی بن ابن اخطب اور جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، قل لازواجک، اے محبوب آپ اپنی بیویوں سے فرمائیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو، فتعالین امتعکن، تو آؤ میں تمہیں مالی فائدہ دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور حسن سلوک کے ساتھ تمہیں چھوڑ دوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ جو پیغام اللہ کا آیا کہ محبوب اپنی ازواج سے فرما دیجیے، تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیت مبارکہ سنا کر، اللہ کا پیغام سنا کر، حضور علیہ السلام نے انہیں اختیار دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین سے مشورہ کر لو اور جو وہ رائے دیں اس پر عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا اور کہنے لگی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کے معاملے میں والدین سے مشورہ کیسا؟ میں اللہ اور رسول پر راضی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ اور باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، أَعَدَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو سن لو، جب تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے نیکیاں کرنے والیوں کے لیے تم میں سے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کچھ سمجھنے والی ہے اور آج میری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل عام فہم انداز میں بات ہو، عالمانہ انداز نہ ہو، یعنی جس طرح ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں وہ انداز نہ ہو، تاکہ میرے جیسا کم علم آدمی بھی اگر سنے تو اس کو بھی بات سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان 18-19 راتوں میں بالکل عام فہم انداز اور جو ہماری گفتگو ہوتی ہے روزمرہ کی، وہی بات بیان کی جاتی ہے، اسی انداز میں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن آج میں ایک چند علمی نکتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ وہ لوگ سمجھ سکیں گے جو تھوڑا بہت عربی گرامر سے واقف ہیں، کیونکہ اگر میں اس کو وضاحت کرنے جاؤں گا تو پھر بات بکھر جائے گی اور ذہن قبول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میری معلومات کے مطابق کہ کیمرے کے اس پار بچے اور بچیاں بھی سن رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی محبت کے ساتھ وہ قرآن کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے، ان کے نصیب اچھے کرے، کہہ دیجئے آمین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، ازواج مطہرات سے اللہ رب العالمین نے یہ کلام فرمایا۔
میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو آسان انداز میں بیان کروں۔ رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کوئی حیا کے خلاف کھلی جرت کرے تو سن لو، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ علامہ سید محمد محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی جز نمبر 21 صفحہ نمبر 276 پر لکھتے ہیں کہ امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں مقاتل ابن سلیمان سے روایت کیا ہے کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں 2 لفظ آئے، فاحشۃ مبینہ، فاحشہ برے کام کو کہا جاتا ہے، فاحشۃ مبینہ سے مراد کیا ہے، قرآن نے کس انداز سے بیان کیا؟ تو علامہ سید محمد محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فاحشۃ مبینہ سے مراد حضور علیہ السلام کی نافرمانی ہے، یا کوئی ایسا کام ہے جو حضور علیہ السلام پر دشوار ہو اور آپ کا دل انور رنجیدہ ہو، یا جس سے آپ کا دل تنگ ہو، جس کی وجہ سے آپ مغموم ہوں، غم زدہ ہوں۔ کیونکہ بدکاری، اگر نعوذ باللہ یہاں پر بدکاری مراد لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کو بدکاری سے پاک رکھتا ہے۔ تو یہاں فاحشۃ مبینہ سے مراد شوہر کی نافرمانی ہے، فاحشہ سے مراد زنا یا لواطت یا گندہ کام نہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، اور یہ وہ مفسر قرآن ہیں جنہیں کسی استاذ نے نہیں، باقاعدہ کسی مدرسے سے نہیں، بلکہ بارگاہ رسالت سے قرآن کا فیض دیا گیا ہے۔ ان کو مفسر قرآن میرے آقا نے بنایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ لفظ فاحشہ جب معرفہ ہو، یعنی اس پر الف لام داخل ہو یا یہ الف لام والی لفظ کی طرف مضاف ہو، فرمایا جب یہ معرفہ ہو تو اس سے مراد زنا اور لواطت ہوتی ہے، اور اگر یہ نکرہ غیر موصوفہ ہو تو اس سے تمام گناہ مراد ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ نکرہ آئے اور موصوفہ آئے، جیسے اس آیت مبارکہ میں آئے بفاحشۃ، یہ موصوف ہے یعنی عربی گرامر کے اعتبار سے، اور مبینہ اس کی صفت ہے، تو یہ موصوف اور صفت جب یہ موصوف ہو کر آئے تو اس سے مراد شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں یہ نکرہ موصوفہ بیان کیا گیا، یعنی اس سے مراد یہاں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو فرمایا گیا کہ تم نے اگر اپنے شوہر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یہ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات سے فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی حیا کے خلاف کھلی جرت کرے، یعنی میرے محبوب کی نافرمانی کرے، چونکہ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، یضاعف لها العذاب، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ آگے فرمایا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرم بردار رہیں، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرتی رہیں، اللہ فرماتا ہے نؤتیہا اجرہا مرتین، تو ہم اسے دگنا اجر عطا فرمائیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اب ازواج محترمات کا وہ وصف قرآن نے بیان کیا، وہ شان قرآن نے بیان کی کہ رہتی دنیا تک ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی شان اور عظمت پوری دنیا پر آشکار ہو گئی، اور رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ میرے آقا کی نسبت کی برکت ہے، بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں بعض اوقات شیطانی اثر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے امہات المومنین کو اس خواب کے اثر سے بھی بچا لیا تھا، شیطان کی مداخلت تک خواب میں نہ تھی۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر
اللہ سے ڈرتی رہو۔ بتائیے جب وہ ازواج مطہرات جہاں شیطان کا خواب میں بھی گزر نہیں، اللہ رب العالمین انہیں کتنی پیاری تنبیہ فرما رہا ہے۔ تو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں غور کیجئے کہ آج ہمیں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں ملی کہ ہم شیطان کے اثر سے محفوظ ہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن جو محفوظ تھیں، آپ بتائیے، سوچیے کہ قرآن کتنی واضح بات میں ان کے لیے حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول، اور بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو کہا۔ یہ وہ بیویاں، یہ وہ ازواج مطہرات، یہ وہ امہات المومنین، یہ وہ کائنات کی وہ عظیم ترین خواتین کہ جہاں شیطان کا گزر نہیں، جن کے گھر میں جبرائیل بے اجازت نہ آئیں۔ آپ سوچئے کہ اللہ کو فرما رہا ہے جب تم غیر مرد سے بات کرنے کا اتفاق ہو جائے تو فرمایا نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ لالچ کرے گا، اس کا دل بہکے گا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ہاں دستور کے مطابق اچھی بات کرنا۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 280 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نماز کی حالت میں عورت کو سبحان اللہ کہنے کو اس لیے مکروہ قرار دیا ہے، یعنی شرعی حکم یہ ہے جو کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں جب امام غلطی کرے تو امام کو متنبہ کرنے کے لیے جو مقتدی ہوں، مرد حضرات ہوں، وہ سبحان اللہ کہے۔ کوئی غلطی کر امام کرنے لگے، اور عورتوں جو اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں تشریف لاتی تھیں اور نماز با جماعت مردوں کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرتی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تمہاری آواز عورت ہے، تم نے سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم نے تسبیح کرنی ہے، یعنی ہاتھ کو، ہتھیلی کو اس ہاتھ کی پشت پر مارنا ہے، اس طرح تسبیح کا حکم دیا گیا۔ اور اب اس کو تسبیح کہتے ہیں، اس طرح بجانے کو۔ تو حضور علیہ السلام نے نماز کی حالت میں، ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں عورت کو سبحان اللہ کہنے کو اس لیے مکروہ قرار دیا ہے کہ عورت کی آواز فتنہ ہے، اس لیے عورت کو اذان، امامت، اقامت اور نماز میں بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے نماز میں۔ تو میری وہ بہنیں سنیں جو بلند آواز سے مائک پر نعتیں پڑھتی ہیں، خدا را یہ چند دن کی شہرت ہے، بڑے بڑے دنیا میں شہرت یافتہ لوگ آئے اور آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا ہے، اس لیے چند دن کی شہرت کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اور یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، نادانی ہے، نادانی کہا جائے گا کہ انسان یہ سمجھے کہ نہیں مجھے شیطان کچھ نہیں کر سکے گا۔ آپ سوچیے کہ جو امہات المومنین کہ جہاں خواب میں بھی شیطان کا گزر نہیں، ان کو حکم دے دیا گیا کہ تم نرم لہجے میں بات نہیں کرنا۔ آگے رب العالمین نے انہیں گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پرانی جاہلیت کی بے پردگی کی طرح تم نے بے پردگی نہیں کرنی ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرتی رہنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہنا، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہنا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں رب العالمین نے ازواج مطہرات اور حضور علیہ السلام کی آل اولاد، مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن حسین، یہ حضور کے سارے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ تو یہی چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے رسول کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ اور اللہ رب العالمین نے دور فرما دیا، اس ناپاکی کو دور کر دیا، گناہ کا وہاں تصور نہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب اچھی طرح
पाकीज़ा कर दे। उम्महातुल मोमिनीन के सदक़ा रब्बुल आलमीन हमारी वालिदा की वालिद की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक। मैं वक्तन फ़वक्तन आपको कहता रहूँगा कि कल इंशाअल्लाह सूरह यासीन शरीफ की तफसीर दरस कुरान का आगाज़ ही सूरह यासीन से होगा, तो आपने ज़रूर दावत को आम करना है। जितने इस वक्त हाज़रीन और नाज़रीन हैं, सामीईन हैं, उन सब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी आप सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं, अपने ज़बानी कलामी भी आप मैसेजेस के ज़रिए ज़रूरी दावत आम कर दें कि कल इंशाअल्लाह यादगार रमज़ान में सूरह यासीन शरीफ की तफसीर बयान की जाएगी। इमाम तिरमिज़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु सियाह सित्ता की किताब तिरमिज़ी शरीफ, तो इमाम तिरमिज़ी अगली आयत मुबारका का शान नुज़ुल बयान करते हुए लिखते हैं कि एक सहाबिया हैं हज़रत उम्मे अम्मारा अंसारिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये बयान करती हैं कि एक मरतबा मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो मैं कुरान में देखती हूँ कि कुरान पाक में हर चीज़ का जिक्र सिर्फ मर्दों के लिए है और ख़वातीन के लिए किसी चीज़ का हुक्म नहीं देखती। तब यह आयत मुबारका नाजिल हुई। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीना वल मोमिनाती, और ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें, वल क़ानितीना वल क़ानिताती, और फरमाबरदारी करने वाले मर्द और फरमाबरदारी करने वाली औरतें, वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ाती, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीना वस्साबिराती, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआती, और आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ाती, सदक़ा देने वाले मर्द और सदक़ा देने वाली औरतें, वस्साइमीना वस्साइमाती, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाती, और अपनी पारसाई की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी पारसाई की हिफाजत करने वाले औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराती, और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाली औरतें। ये सारी सिफ़तें मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों की बयान करने के बाद रब्बुल आलमीन ने फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा, अल्लाह ने इनके लिए बख्शिश को तैयार किया है, व अजरन अज़ीमा, और बहुत बड़ा अजर रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जितनी सिफ़ात मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों की बयान फरमाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारी सिफ़ात हमारे सीने में दाखिल फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदिल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबिया हैं हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, और इनके भाई हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अब्दुल्ला इब्न जहश ये जंग ओहद में शहीद हो गए थे, और इनकी वालिदा हैं इन दोनों की, ये सगे बहन भाई आपस में, ज़ैनब बिन्त जहश और अब्दुल्ला इब्न जहश, और इनकी वालिदा हैं हज़रत उमैमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब। ये हज़रत उमैमा जो हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी हैं। अब हुआ वाक़या यूँ है कि हुजूर के एक ग़ुलाम थे। ये बड़ा तवील वाक़या है कि एक बच्चे को बेचा गया और वो बिकता बिकता मदीने मुनव्वरा पहुँचा, और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को ख़रीद लिया। उनका नाम था ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कुछ अय्याम ये हुजूर की खिदमत में रहे, फिर इनके वालिदैन दूसरे मुल्क में रहा करते थे। उन्हें पता पड़ा कि हमारा बच्चा मदीना नामी एक रियासत में है और वहाँ पर किसी की ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। वालिदैन रोते तड़पते, आप सोचिए ना
والدین کا کیا دل ہوگا، اور اس بچے کی حالت کیا ہوگی کہ جسے ڈاکوؤں نے کڈنیپ کر لیا تھا اور وہ بکتا 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 مدینہ منورہ پہنچا، چند دن حضور کی بارگاہ میں رہا، اور ان کے والدین روتے ہوئے بلکتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، اور انہوں نے آ کر پیسے پیش کیے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ آپ چاہیں تو یہ مال اور دولت لے لیں، بس ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر زید جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ اور میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جانور بھی آ جائیں تو وہ بھی حضور سے پیار کرنے لگتے ہیں، تو انسان تو پھر انسان ہے۔ آپ سوچیے کتنا جذباتی مومنٹ ہوگا، ایک طرف والدین ہیں، اور وہ والدین جن سے پچھڑے ہوئے سالوں ہو گئے، اور وہ زید بن حارثہ چھوٹے سے ہیں، اور اب یہ لمحہ آ گیا کہ انتخاب کا فیصلہ زید بن حارثہ کو دے دیا کہ حضور نے فرمایا اس پیسوں کی حاجت نہیں ہے، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، اگر یہ زید بن حارثہ جاتے ہیں تو لے جاؤ ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ اب پوچھا گیا ہونا کیا چاہیے تھا کہ ماں باپ مل گئے، ماں باپ کے لیے روتے تھے بلکتے تھے، ماں باپ بھی رو رہے ہیں سامنے۔ زید بن حارثہ کے لبوں کو جنبش ہوئی اور وہ کہنے لگے آقا، حضور کی بارگاہ میں آ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ جب ماں باپ نے یہ عقیدت یہ الفت دیکھی تو وہ دونوں بھی حضور پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا بچہ اگر اس پر خوش ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی غلامی میں رہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ اب پورے مدینے میں یہ حضور کے غلام کہلاتے تھے، حضرت زید بن حارثہ، سب کہا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، اور یہ بہت بڑا شرف تھا کائنات کا کہ اللہ کے حبیب کے غلام کوئی بن جائے، کتنا بڑا شرف، کتنا بڑا اعزاز۔ تو زید بن حارثہ جب جوان ہوئے تو زینب بنت جہش جو تھیں یہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے، کیونکہ زید بن حارثہ جوان ہو چکے تھے، ان کے لیے زینب بنت جہش کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو زید بن حارثہ سب جانتے تھے کہ یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو جیسے ہی عبداللہ ابن جہش، اب یہ خاتون جو ہیں پردے میں تھی اندر گھر میں، زید بن حارثہ کے گھر پہ گئے، دروازہ بجایا، عبداللہ ابن جہش باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے آپ کی بہن سے میرا رشتہ نکاح طے کر دیا ہے۔ اچھا، پورے مدینے میں ایسا ہوتا تھا حضور جس کا نکاح طے کر دیتے وہ نکاح طے ہو جاتا تھا۔ تو جب عبداللہ بن جہش خاندانی وجہات کے اعتبار سے بڑے امیر کبیر تھے اور ایک بڑے قابل عزت گھرانہ تھا یہ، تو انہیں بڑا برا لگا کہ میری بہن اور ایک غلام سے نکاح، بس وہ ایک انسانی فطرت کے تقاضے کے تحت دل میں آئی ان کے بعد، اور انہوں نے بڑا سخت الفاظ میں کہا واپس چلے جاؤ، ہمیں نہیں کرنا آپ کی بہن سے نکاح، اپنی بہن سے آپ کا نکاح نہیں کرنا ہے۔ بہن یہ اندر سن رہی تھی، تو انہوں نے جیسے یہ بھائی اندر آئے عبداللہ ابن جہش، کہا بھائی جان یہ آپ نے کیا کر دیا، جائیے حضور سے معافی مانگیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جائیں اور قیامت تک کے لیے آپ کو دھتکار دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش ایک دم پریشان ہو گئے اور آئے حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے، عرض کی رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں، قرآن کی آیات نازل ہو گئیں، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور یہ کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو یہ حق نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ فرما دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار ہو، یہ اختیار ان کا ختم ہو جاتا ہے جب رسول اللہ علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا تو بس وہ فیصلہ ہو گیا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں بہک گیا۔ لیجئے جناب، زینب بنت جہش اور زید بن حارثہ جو حضور کی غلامی میں تھے، اور پتہ ہے حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، پورے مدینے میں یہ مشہور تھا کہ حضور کا کوئی بیٹا ہے نا تو وہ زید بن حارثہ ہے، جس کو کہتے ہیں نا متبنہ۔ کیا نصیب ہے زید بن حارثہ کے، سبحان اللہ۔ تمام صحابہ میں واحد حضرت سیدنا زید بن حارثہ ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، کسی صحابی کا نہیں آیا، زید بن حارثہ کا نام آیا۔ اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ کیا مقدر پایا
کہ پورے مدینے میں لوگ کہا کرتے حضور کا کوئی بیٹا ہے تو زید بن حارثہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ زید بن حارثہ کا نکاح ہو گیا۔ اچھا، اب ان دونوں میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی رہنے لگی اور رشتہ ازدواج کوئی خاصا اچھا نہیں تھا اور دونوں میں لڑائی رہتی تھی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی شریف جز نمبر 21 صفحہ نمبر 175 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ کو اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی، حضرت حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی بتایا کہ زید اور زینب کی طلاق ہو جائے گی، ان دونوں میں طلاق ہو جائے گا۔ یہ اللہ کو، رسول اللہ کو وحی آ گئی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو مطلع کر دیا کہ ان دونوں کو طلاق ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی یہ مرضی ہے کہ پھر زینب بنت جہش کو اللہ تعالیٰ عدت گزرنے کے بعد آپ کے نکاح میں داخل فرمائے گا۔ چنانچہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جب حضرت زینب نے اپنا معاملہ، جب ان کو طلاق ہو گئی اور ظاہر سی بات ہے یہ متبنہ تھے، لے پالک تھے، منہ بولے بیٹے تھے حضور کے زید بن حارثہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل درس قرآن کے اختتام پر میں نے کہا تھا کہ 22ویں بارے میں یہ بات آئی ہے، اور آج وہ بات آ رہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو لے پالک بیٹا ہوتا تھا، منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، اس کو سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا، اس کو جائیداد میں وراثت دی جاتی تھی، اور اس کی بیوی کو سگی بہو کی طرح حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو چونکہ رسول اللہ علیہ السلام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ لے پالک متبنہ یا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ کہ اس کی ہونے والی بیوی وہ سگی بہو کی طرح نہیں ہوتی، یعنی وہ حرام نہیں ہوتی، اس سے پردہ فرض ہوتا ہے۔ تو حضرت زینب بنت جہش بھی صحیح تھی کہ وہ زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اس کو عربی میں متبنہ کہتے ہیں اور ہمارے اردو میں لے پالک کہتے ہیں۔ تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جب ان کا طلاق ہو گیا تو حضرت زینب نے کہا کہ میرا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت زینب نے جب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کا خود ولی ہو گیا، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اے محبوب زینب کا نکاح آپ سے کر دیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 215 پر ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی بات کو علامہ سید محمد محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح المعانی جز نمبر 22 صفحہ نمبر 37 پر یہی تفسیر فرمائی ہے کہ جب زینب نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ خود ان کے نکاح کا ولی ہو گیا۔ چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہوا از، اور یاد کیجئے محبوب، اب چونکہ ان دونوں کا جھگڑا چل رہا تھا اور حضرت زینب کی شکایت لے کے حضور کے پاس آئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کو بذریعہ وہی بتا دیا گیا تھا کہ ان دونوں کی بنے گی نہیں اور طلاق ہو جائے گا اور نکاح اے محبوب آپ سے کرائے گا اللہ تعالیٰ۔ اب حضور نے یہ دل میں بات رکھی۔ اللہ فرماتا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، یاد کیجئے محبوب جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے، کس سے؟ حضرت زید سے، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر اللہ نے اور آپ نے انعام فرمایا تھا۔ جب یہ شکایت لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک، کہ تو اپنی زوجیت میں اس عورت کو رہنے دے، طلاق نہ دینا، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ محبوب اپنے دل میں اس چیز کو چھپا رہے تھے جس سے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ کس چیز کو؟ کہ حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوگا۔ وَتَخْشَ النَّاسَ، اور آپ کو لوگوں کے طانے کا ڈر تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے لے پالک بیٹے کو کہا کرتے تھے کہ یہ سگے بیٹے کی طرح وراثت میں حصہ دیتے، اور اس کی بیوی کو سگی بہو کی طرح سمجھتے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ محبوب آپ اس کا خوف رکھیں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پھر جب زید نے اس کو طلاق دے کر غرض
पूरी कर ली। ये हज़रत ज़ैद का इस 22 पारी सूरह अहज़ाब की आयत में हज़रत ज़ैद का नाम कुरान में ज़िक्र किया गया। फरमाया जब ज़ैद ने ज़ैनब को तलाक देकर गर्ज पूरी कर ली और जब इद्दत गुजर गई, ज़व्वजना कहा, तो हमने बाद इद्दत आपका निकाह ज़ैनब से कर दिया। लिकै ला यकूना अलल मुमिनिन हरजुन फी अज़वाजी अदइयाहिम, ताकि इसके बाद मोमिनों को अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई हरज ना रहे। इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरन, कि जब वो उन्हें तलाक देकर बेगर्ज हो जाएं, वकाना अमरुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का हुक्म ज़रूर पूरा होकर रहता है। अगले आयत मुबारक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन, मुहम्मद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि हकीकत भी यही थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी मर्द के वालिद नहीं थे। हज़रत ज़ैद मर्द थे। तो सवाल ये पैदा होता है, जो हुजूर के 4 बेटे थे, हज़रत कासिम, हज़रत तय्यब, हज़रत ताहिर, हज़रत इब्राहीम, ये जो 4 बेटे थे, तो ये बचपन में ही फौत हो गए थे। और बच्चे को अरबी में मर्द नहीं कहा जाता, मर्द अरबी में रजुल कहा जाता, रजुल का लफ्ज़ आता है। और ये रजुल होने की उम्र को नहीं पहुँचे थे। बच्चे को कहा जाता है तिफलुन, बच्चा, और ये बचपने में इंतकाल कर गए थे, तो लिहाजा ये इस उम्र को नहीं पहुँचे थे कि इनको मर्द कहा जाए। तो कुरान ने फैसला कर दिया, फरमाया ज़ैद तो मर्द हैं और हुजूर किसी मर्द के बाप वालिद नहीं हैं। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वह अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और सब से आखिरी नबी हैं। हुजूर की नबूवत खातमियत पर और खातमियत पर और खातमुन नबिय्यीन होने पर यह कुरान की आयत है कि हुजूर के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। ये जो कादियानी बदबख्त किस्म के लोग हैं, ये जो दावा करते हैं, चाहे शरई एतबार से हो, जिस्मानी एतबार से हो, रूहानी एतबार से हो, हुक्मी एतबार से हो, ज़िल्ली एतबार से हो, जितने भी एतबारात हैं, किसी एतबार से नबूवत अब ख़त्म हो चुकी है, अब कोई नबी नहीं आ सकता। मेरे आका ने फरमाया नबूवत एक महल है, अंबिया आते रहे और उस महल की आखिरी ईंट में हो, अब उस महल में क़यामत तक कोई दाखिल नहीं हो सकता। बल्कि एक मौके पर फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अगर आना होता तो वो उमर होते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की खातमियत जो है, खातमुन नबिय्यीन होना, ये इतना बुनियादी अकीदा है कि पूरा दीन जो है ना हमारा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितने मसाइल हैं, जितना दीन है, अल्लाह का वादहु ला शरीक होना है, तमाम अंबिया का सच होना है, इसकी बेसिक जो बुनियाद है ना, वो ख़त्म नबूवत है। जो उलमा बार बार इतना जोर देते हैं ना ख़त्म नबूवत पर, और आज इसी पर डाके डाले जा रहे हैं। आप में वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक मेरी पैगाम पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है, पैगाम पहुँचाइए कि आप तफ्तीश कीजिए ये कौन लोग हैं, ऐसे जनाब आपकी काबीना में कौन से लोग शामिल हैं जो बार बार ख़त्म नबूवत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत को छेड़ते हैं, बार बार वो शिक को हटाने की कोशिश करते हैं, ऐसी क्या साजिश है। तो लिहाजा ये ख़त्म नबूवत बहुत बारीक अक़ीदा है, बहुत अहम तरीन अक़ीदा है, और हमारा ईमान है इंशाअल्लाह जो कानून है 295C, इंशाअल्लाह हमारी जानें कुर्बान है उसके ऊपर, हम अपनी जवानियाँ और अपने बच्चों और अपनी औलादों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत पर कभी सौदा नहीं कहेंगे। आइए मिलके कहिए ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह मरते दम तक इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत पे पहरा देंगे इंशाअल्लाह, चाहे हमारी जान हमें कुर्बान करनी पड़े, औलादें कुर्बानी करनी पड़े, इंशाअल्लाह हुजूर की खातमे पे कोई फ़र्क नहीं आने देंगे। रसूलुल्लाह के बाद इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जो शख्स हुजूर के बाद ख़त्म नबूवत का दावा करे
اور کوئی اس بدبخت سے دلیل مانگے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور کے بعد تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ختم نبوت پر پیرا دری توفیق عطا فرمائے۔ میں جذباتی ہو گیا اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ٹھنڈے لہجے میں بات کروں، لیکن یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم مومن الحمدللہ، ہمارے آقا پر ہماری جانیں قربان ہیں، حضور کی ختم نبوت پر ہماری اولاد قربان، ہماری عزت قربان ہے، اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، اس پر کوئی کلام نہیں ہے، بس حضور خاتم النبیین ہے۔ میرے آقا کے بعد کوئی دجال بدماش کیسے غنڈا ہو، کتنے پاورفل ہو، وہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا، ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، ہاتھ بڑھائے گا بلکہ سر کاٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے اس وقت ناظرین مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو خدا کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ سمجھائیے۔ یہ بڑا بنیادی اور بیسک عقیدہ ہے، سارا دین اسی پر ٹکا ہوا ہے، اگر یہ ہٹ جائے تو پورا دین گر پڑے گا، دھرم برم ہو جائے گا نظام۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی خاتمیت پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ یہ دل میں یقین جاگ، دیکھیں دنیا فانی ہے، چلے جانا ایک دن دنیا سے، اور قبر میں حضور کا سامنا ہونا ہے، کوئی نہیں رہے گا، دفنا کے سب بھاگ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے اکیلا، اور وہاں رسول اللہ نے آنا ہے، وہاں حضور علیہ السلام کو صرف اور صرف مومن پہچانے گا، صرف صاحب ایمان۔ لیکن کب؟ جب حضور سے وفا ہوگی، ساری کائنات پھر آپ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ختم نبوت پر، میں اتنا جذباتی ہو گیا، میرا دل کی دھڑکن اس وقت تیز ہو گئی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بات ہی ایسی ہے حضور کی خاتم نبوت کی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا خاتم النبیین ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آپ کو ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا نا، تو 568 سال بعد رسول اللہ تشریف لائیں۔ اور قرآن میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، قرآن مجید فرقان حمید میں عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ آپ مفسرین فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ فرما کر آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور 568 سال کا 550 سال کا یہ جو ڈسٹینس ہے نا، یہ جو فاصلہ ہے، حضور کی ختم نبوت کی اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ 568 سال تک کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، حتیٰ کہ 12 ربیع الاول کی رات ہمارے آقا تشریف لائے، سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ واقعات اتنے، جنگ یمامہ کیوں لڑی گئی یہ پڑھیں آپ کتابوں میں، صرف اس لیے لڑی گئی، صرف اس لیے کہ حضور کی ختم نبوت پر آنچ نہ آئے۔ 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے، 1000 کے لگ بھگ صحابہ شہید ہوئے، 1000 صحابہ، اور جن میں صرف 700 جو ہے وہ حافظ قرآن تھے، اور بدری صحابی شہید ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا عقیدہ ہو ختم نبوت کا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جذبہ، یہ لگن، یہ کڑھن جو ہے نا، انشاءاللہ ہم بھلے گناہ گار ہیں، ہم بھلے سستی کر جاتے ہیں، ہم بھلے اعمال میں ڈھیلے ہیں، لیکن غدار نہیں ہیں، بالکل ہم حضور کے غدار نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ہو سکتا ہے روزے بھی صحیح نہ رکھ پاتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم نمازیں بھی صحیح نہ پڑھ پاتے ہوں، لیکن الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت پر اور آپ کی ختم نبوت پر ہم اپنے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک اس محبت کو قائم رکھے۔ یہ چراغ، یہ الفت کا جو چراغ ہے نا، یہ ہمیں قبر میں لے کے جانا ہے انشاءاللہ، پھر وہاں حضور ہے۔ جیسے ہی میدان محشر میں پہنچیں گے نا اور آقا تشریف لائیں گے، فرشتے انسان کو، بندے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے، اعلیٰ فرماتے اس سے پوچھا جا رہا ہوگا بتا تو نے کیا کام کیا ہے، یہ کیا ہی نہیں کیا۔ قیامت کے دن حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ایک دم گناہگار امتی نا فرشتوں میں گھرا ہوا ہوگا، وہ آتے وہ حضور کو دیکھے گا، کہے گا لو وہ آیا
میرا حامی میرا غمخار امم آ گئی جان تن بے جاں میں آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرشتوں سے فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں آقا محکوم ہیں ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرہ کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے اے رضا جانعنا دل تیرے نغموں کے نثار بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے کہنا کیا کہنا کیا کہنا کیا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تو قبر میں جا کے پتہ پڑے گا اعلیٰ تو فرماتے ہیں روح نہ کیوں ہوں مضطرب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے وقت کا دامن اتنا مختصر ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن سمجھیں کہ حضور کی ختم میں اب تک کسی آیت پر اتنا میں نے تفسیر میں وضاحت نہیں کی جتنی حضور کی ختم نبوت کیونکہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے خدا کے لیے علماء کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں وہ عقیدہ ختم نبوت سمجھیں یہ بنیادی عقیدہ ہے اس وقت پوری دنیا میں آپ کہیں بھی سن رہے ہیں مسلمان ہیں نا اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں نا آپ سکھائیں یہ آپ کی والدین کی ذمہ داری ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین ہم سب پر خاص فضل و کرم نازل فرمائے اگر رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو وسبحوہ بکرۃ واصیلا اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو یا ایھا النبی اے غیب کی خبر دینے والے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے شاہد کس کو کہا جاتا ہے شاہد اس گواہ شاہد کا لفظی معنی ہے گواہ اور شاہد اس کو کہا جاتا ہے جو جب واقعہ ہو رہا ہو تو وہاں موجود ہو اس کو دیکھ رہا ہو جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے آئی وٹنس تو رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ کو اللہ نے گواہ بنا کے بھیجا ہے تمام امتوں پر کیا مطلب کہ حضور اور اس کو آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے حاضر و ناظر اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے اور یہی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے فرمایا محبوب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا اے غیب کی خبر دینے والے نبی بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے ومبشرا ونذیرا خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا ہے وسراجا منیرا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کے گھرانے کے صدقہ رب العالمین ہم سب کے گھرانوں میں حقیقی سکون عطا فرمائے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا آپ نے بہت بڑی دعوت ولیمہ فرمائی اور حضرت زینب بنت جحش بڑے فخر کے ساتھ فرمایا کرتی تھی کہ ہر ایک کا نکاح اس کے والد کرتے ہیں اس کے والد کرتے ہیں نکاح طے کرتے ہیں والد کرتے ہیں یا بھائی کرتا ہے یا کوئی سرپرست کرتا ہے اور زینب بنت جحش فخر سے کہا کرتی تھی میں وہ ہوں خوش نصیب جس کا نکاح اللہ رب العالمین نے طے فرمایا ہے چنانچہ جب نکاح ہو گیا حضور علیہ السلام سے اب یہ ام المومنین ہیں ہم مومنوں کی ماں ہیں حضرت سیدتنا زینب بنت جحش اور عام دعوت ولیمہ کی گئی جماعتوں کی جماعتیں آتی پورے مدینے سے لوگ آتے اور ولیمہ کھاتے اور چلے جاتے حضور علیہ السلام کے در انور پر آتے اور کھانا تناول کرتے چلے جاتے اب ہوا یہ کہ 3 احباب ایسے تھے آخر میں وہ رہ گئے اور کھانا کھا کر وہ بیٹھ گئے بات چیت شروع ہو گئی اور گفتگو کا سلسلہ ان کا طویل ہو گیا تینوں بیٹھ کے آپس میں باتیں کرنے لگے تو اب جو یہ مکان تھا مقام کے اعتبار سے تو بہت بڑا تھا میرے آقا کا گھر تھا لیکن جگہ کے اعتبار سے بہت تنگ تھا تو حضور علیہ السلام کو
تکلیف ہونے لگی، کیونکہ مسلسل ان کے بیٹھنے کی وجہ سے جگہ تنگ تھی۔ حضور علیہ السلام ان کے پاس سے اٹھ کے تشریف لے گئے، حجروں میں تشریف لے گئے، دوبارہ تشریف لائے، پھر بھی یہ باتوں میں لگے رہے، انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا۔ حضور پھر آئے، پھر واپس تشریف لے گئے، تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور کا کمال، ادب، اخلاق، شان کرم، حسن اخلاق کی ادا معلوم ہو رہی ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مہمانوں کو یہ نہیں کرے کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ نہ کہیں، ہم کہیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں آیت نازل کر دی۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا، الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے۔ جب کھانے کے لیے بلایا جائے آ جانا، غیر ناظرین اناہ، کھانا پکنے کا بھی انتظار مت کرنا، جب بلایا جائے تب آؤ، غیر ناظرین اناہ، کھانے پکنے کا انتظار نہ کرتے رہو، ولیکن اذا دعیتم، ہاں لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو اب آ جاؤ، فاذا طعمتم، پھر جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو فوراً وہاں سے چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور وہاں بیٹے بیٹے باتوں میں دل نہ بہلاؤ، ان ذالکم کان یؤذی النبی، ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ تمہارا طرز عمل نبی کو تکلیف دیتا ہے، فیستحی منکم، وہ تم سے بہت حیا فرماتے ہیں، بہت حیا والے ہیں، واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق بات فرمانے سے نہیں رکتا، لہٰذا جب تم آؤ کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ۔ اس میں ایک ہمارے لیے بھی جو ہے درس ہے کہ ہم بھی کسی کے مہمان بن کر جائیں، اول تو ٹائمنگ کا خیال کریں، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا ٹائم کیا ہے، ٹائمنگ کا خیال کریں اور زیادہ دیر نہ بیٹھیں، ایسا نہ ہو ہم محسوس کر لیں کہ اب یہ جو میزبان ہے یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، یا باہر دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے، یا گھڑی دیکھ رہا ہے بار بار، تو آپ سمجھ جائیں کہ اب یہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر ایک سبق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سارے مومنوں کو حکم دے دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور اے مسلمانوں سنو، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو ادب بیان کیا گیا، دربار رسالت کا، اہل بیت کا، حضور کی ازواج مطہرات کا ادب قرآن بیان کر رہا ہے، یہ ہم مومنوں کی ماں کا ادب قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے نہایت پاکیزگی کا باعث ہے۔ علامہ اسماعیل حقی اور علامہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو ایک مرتبہ یہ خبر پہنچی کہ فلاں شخص نے کہا ہے کہ جب نبی دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، تو میں ان کی فلانی زوجہ سے نکاح کروں گا۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو آپ کو تکلیف ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کر دی، حرام کر دیا۔ محبوب کی تکلیف اللہ کو گوارا نہیں ہے، فرمایا حبیب یہ کسی بات کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کے متعلق فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی ماں سے نکاح کرے۔ چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کبھی بھی ان سے نکاح نہ کرنا، یہ جائز ہی نہیں ہے کبھی بھی، یہ تمہاری زوجت میں نہیں آ سکتی، یہ تمہاری مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان ذالکم ان کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت سنگین بات ہے۔ اگلی آیت درود ہے۔ جب یہ آیت درود نازل ہوئی، اللہ کی رحمت کو نزول ہوا، اور درود پڑھنا حضور علیہ السلام پر یہ رحمت کا باعث ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔
اب دیکھیں یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں، وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، بالکل پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکمل درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن درود ابراہیمی میں صرف درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یہ صرف درود ہے، اس کے اندر سلام نہیں ہے۔ قرآن نے درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، یعنی وہ درود پاک پڑھا جائے۔ آپ کہیں گے جناب تو نماز کے علاوہ نہیں پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن حکم پر عمل ہوگا، دوسرے پر نہیں ہوگا، ایک حکم پر عمل ہوگا، دوسرے پر نہیں ہوگا قرآن پاک کے، کہ قرآن نے کہا صلو علیہ، درود بھی پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی پڑھو۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو صرف درود پر عمل ہو رہا ہے، سلام نہیں پڑھا جا رہا۔ پھر آپ کہیں گے جی نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو نماز میں پہلے آپ سلام بھیج چکے ہوتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں۔ کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا آگے کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، تو سلام اس میں پہلے بھیجا جا رہا ہے، پھر درود ابراہیمی۔ تو لہٰذا نماز کے علاوہ میرا مشورہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، یہ بھی مکمل درود شریف ہے۔ مختصر ترین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکمل اور جامع درود پاک ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، میرے آقا نے فرمایا جس نے دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میں اسے مصافحہ فرماؤں گا۔ میرے آقا نے یہاں بھی فرمایا جس نے 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، فرمایا وہ مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ تو میرے آقا پر درود السلام پڑھے، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ کل انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کی تفسیر ہوگی اور آغاز ہی سورہ یاسین شریف سے ہوگا، تو آپ نے ضرور دعوت کو عام کرنا ہے۔ اپنے تئیں آپ ایک میٹر بنا لیں، ایک پوسٹ بنا لیں، جیسا بھی آپ کا دل کرے، ایک اپنے ہاتھ سے ٹائپ کر لیں، آپ زبانی کلامی فون کر کے میسیجز کے ذریعے ضرور دیگر بھائیوں اور بہنوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ انشاءاللہ کل بخاری مسجد کھارا در میں انشاءاللہ سورہ یاسین سے ہی در کا آغاز ہوگا۔ 23واں پارہ مکمل کل انشاءاللہ پڑھا جائے گا تراویح کے اندر۔ سورہ سبا سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ سبا مکی ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 اور نزول کے اعتبار سے ہے 58۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کچھ، وہ اللہ تعالیٰ کہ سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور تمام تعریفیں آخرت میں اسی کے لیے ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ ہر چیز حکمت والا اور ہر چیز پر خبردار ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ پہلے بھی ہم سماعت کر چکے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا پہاڑوں کو۔ پہاڑ جب آپ طور زبور شریف کی تلاوت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، تو سارے پہاڑ مل کر داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے اپنی طرف سے داؤد کو بڑا فضل عطا کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا پہاڑوں کو، یا جبالو اوبی معہ، اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح کیا کرو، والطیرا، اور اے پرندوں تم بھی تسبیح کیا کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیک عمل کرتے رہو، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگلے آیت مبارکہ میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ سفر طے کرتے تھے صبح سے لے کے دوپہر تک، اور
दोपहर से लेकर शाम तक। जितना एक घोड़सवार सुबह से लेकर दोपहर तक, यानी एक महीने में जो सफ़र घोड़सवार तय करेगा, एक महीने में आप सुबह से शाम तक वो सफ़र तय कर लिया करते थे, एक महीने की मुसाफत। और दूसरा मौजज़ा आपका ये बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरज़मीन यमन में पानी की तरह तांबे का चश्मा आपके लिए जारी कर दिया था, जो 3 दिन तक बहता रहा, तांबे का चश्मा। और एक कौल ये है कि ये महीने में हर 3 रोज़ के लिए जारी होता था। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वली सुलेमान रिहा, और हमने सुलेमान के लिए हवा को ताबे कर दिया था, मुसख्खर कर दिया था। उदुव्वहा शहरुन, उसकी सुबह की रफ्तार 1 महीने की मुसाफत थी। और रवाहुहा शहर, और शाम की रफ्तार 1 महीने की मुसाफत। वह असलना लहू ऐनल क़ित्री, और हमने उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया। वमिनल जिन्नी, और हमने बाज़ जिन्नात भी उनके ताबे कर दिए थे। जिन्नात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत अता की थी, वो आपके ताबे थे, आपकी बात मानते थे। यामलु बैना मन यामलु बैना यदैहि बिइज़्नि रब्बिही, वो जन्नात अपने रब के हुक्म से इनके सामने काम में लगे रहते थे। वमन यज़िग़ मिन्हु अन अम्रिना, और हमने फरमा दिया था ए जन्नात, जो इनमें से हमारे हुक्म की नाफरमानी करेगा, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सग़ीर, तो हम उसे भड़कती हुई आग का अज़ाब चखाएंगे। यामलून लहू मा यशाउ, सुलेमान जो कुछ चाहते जिन्नात उनके लिए बनाया करते थे। मिन महारीबा, ऊंचे ऊंचे किले, वो तमासीला, बड़े बड़े मुजस्सिमे, वो जिफान इनकल जवाब, व कुदूर रासियात, और हौज़ों के बड़े बड़े टब, और चूल्हों पर जमाने वाली देगें। इअमलू आला दाऊदा, ए आले दाऊद, तुम शुक्र अदा करने के लिए नेक अमल करते रहो। अब हुआ ये कि मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से काम लिया करते थे, और आप ऐसा होता कि 1-1, 2-2, 3-3 महीने तक आसाक पे सहारा लगाकर अल्लाह की इबादत करते रहते। ये नबियों की शान थी, न खाने की परवाह, न प्यास की परवाह, न भूख की तलब। और पूरे पूरे 2-2 महीने आप बैतुल मक़दिस में तशरीफ़ ले आते, और पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन, महीनों खड़े रहते, और जिन्नात काम करते रहते। अच्छा, एक बुनियादी और इस्लामी अक़ीदा इस वक्त जितने आप सुन रहे हैं, आप भी समझ लीजिए, और आपने दूसरों को पहुँचाना है। ये कुरान का अक़ीदा है कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता। जिन्नात को, दोबारा सुनिए, जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता। अगर कोई शख्स यह अक़ीदा रखे कि जिन्नात को इल्म गैब होता है, तो उलमा ने फरमाया कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। उसका हज किया तो हज बर्बाद हो जाएगा, शादीशुदा तो निकाह टूट जाएगा, नमाज़ें बर्बाद हो जाएंगी। ये इस्लाम का बड़ा बुनियादी अक़ीदा है, और ये कुरान ने बयान किया, जिसे इंशाअल्लाह भी आप समाअत करेंगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता। तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि जब ये दुनिया से रुखसत हो और इनका इंतकाल हो, तो इनके इंतकाल का हाल जिन्नात पर ज़ाहिर ना हो, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता। चुनांचे एक दिन आप मेहराब में दाखिल हुए, हस्ब आदत आपने असा पर टेक लगाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। उसी वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आए और आपकी रूह कब्ज़ कर ली, आपका इंतकाल हो गया। 1 साल तक खड़े रहे, 1 साल गुजर गया, क्योंकि इबादत आप महीनों महीनों क्या करते थे, जिन्नात काम पे लगे रहे। 1 साल बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि लोगों पर जाहिर हो जाए कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कीड़े को हुक्म दिया। उस कीड़े को कहा जाता है दीमक, जो लकड़ी में लगती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, दीमक को हुक्म दिया और उसने आपका असा खाना शुरू कर दिया, चाटना शुरू कर दिया। जब वो चाटती रही, हत्ता के जब वो मुकम्मल चढ़ गई, तो आपके जिस्म अक़दस का बोझ उस असा पर पड़ा और आप ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। अल्लाह अकबर। 1 साल तक एहतियात की जाए। कुरान की आयतें, वज़ाइफ, आप उसको पढ़िए। सही मुस्तनद आलिम दीन
کوئی آپ کو تعویذ دیں تو بالکل لیجئے، تعویذ لینا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقائد و نظریات کی حفاظت فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ملک سبا والوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جو اپنے دادا کے نام سے مشہور تھا، اور ان کے دادا کا نام تھا سبا، سین سے سبا۔ اور اہل سبا کی جو بستی تھی یہ حدود یمن میں واقع تھی۔ چنانچہ رب العالمین نے اس بستی کو اس طرح بنایا تھا کہ یہ بستی بیچ میں تھی اور آس پاس چاروں طرف خوبصورت باغات تھے، اور بڑے بڑے ڈیم تعمیر کیے گئے تھے۔ بارشوں کا پانی پہاڑ سے اترتا تو ڈیم میں جمع ہو جاتا تھا، پھر زمین کا پانی الگ تھا، تو ڈیم کے اندر 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ جب پانی کی ضرورت پڑتی تو سب سے اوپر والے دروازے کو کھولا جاتا، پانی کی ضرورت نہروں کے ذریعے پوری ہو جاتی۔ پھر جب پانی کی ضرورت پڑتی تو بیچ والے دروازے کو، اور سب سے آخر میں نیچے والے دروازے کو۔ اتنا زبردست نظام کہ خود بخود پورے باغ میں پانی پہنچتا، اور یہ بڑا بہترین قسم کا شہر تھا، اور صنعاء سے یہ 3 میل کے فاصلے پر یمن، حدود یمن میں واقع تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر یہ صنعاء سے یمن سے جو ہے پھر یہ فلسطین تک قریب شہر کر دیے تھے، اور اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اتنی زبردست قسم کی نعمتیں تھی، اور ایسے باغات تھے اہل سبا کے کہ اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اتنا پاکیزہ شہر تھا، اتنا پھلوں سے لدا ہوا، اور اتنا پھل پیدا ہوتا تھا یہاں پر کہ مفسرین نے فرمایا کہ اگر کوئی سر پر ٹوکرا رکھ کے جاتا تو گزرتے خالی ٹوکرا اس کے سر پہ ہوتا تو گزرتے مختلف قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا۔ فرمایا کہ اتنی پاکیزہ ہوا تھی کہ یہاں نہ مچھر تھے، نہ کھٹمل تھے، نہ بچھو تھے، نہ کوئی موذی جانور تھا، اور اتنا پاکیزہ شہر تھا کہ یہاں کبھی کسی کے سر میں جسم میں جوئیں نہیں پڑی تھی، اور حتیٰ کہ اتنی پاکیزہ یہاں کی فضائیں تھیں کہ اگر کوئی شخص یہاں سے باہر کسی ملک سے آتا اور گزرتا تھا تو اتنی ہوا پاکیزہ تھی، قرآن نے فرمایا بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر تھا کہ اگر کوئی باہر کا آنے والا شخص صرف یہاں سے گزرتا تو گزرتے اس کے سر کی جوئیں مر جایا کرتی تھی، اتنا پاکیزہ شہر۔ اب ہوا کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان انبیاء کو بھیجا۔ نبی آئے اور کہا دیکھو بت پرستی مت کرو، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین اگر تم بت پرستی کرو گے، گناہ کرو گے تو یہ نعمتیں لے لے گا، ایمان لے آؤ گے تو یہ نعمتیں جاری رہیں گی۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا نبیوں کا، انہوں نے مذاق اڑایا اور کہنے لگے اچھا تمہارا خدا لے لے گا؟ ارے نہیں، یہ تو ہم نے سارا سسٹم بنا رکھا ہے، تو ہم تو ویسے بھی بیزار، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر دور دور ہو جائیں، اور تمہارا رب نے یہ کیا ہے نا تو تمہارے رب سے کوئی نعمتیں واپس لے لے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نشان فرماتا پھر یہ نشان عبرت بن گئے۔ سنیے قرآن کیا فرماتا ہے، فرمایا لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیا، بے شک اہل سبا کے لیے ان کی بستیوں میں نشانی تھی، جنتان عن یمین و شمال، 2 باغ دائیں اور بائیں جانب تھے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، واشکروا اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ایمان لے آؤ۔ بلدۃ طیبہ، سبا پاکیزہ شہر ہے، اور رب غفور، اور رب بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ نبی نے آئے، نبی نے ان کو سمجھایا، اللہ کے انبیاء آئے، انہیں پیغام پہنچایا، لیکن یہ نہیں مانے، انہیں نعمتیں یاد دلائیں۔ انہوں نے کہا جی نعمت واپس لے لے، رب سے کہو۔ زوردار سیلاب آیا، وہی بند، وہی ڈیم جو انہوں نے باغ کو سیراب کرنے کے لیے رکھے تھے، علاقے میں پانی پہنچانے کے لیے رکھے تھے، وہی تباہی کا سبب بن گئے۔ ڈیم میں اتنا پانی آیا، بند ٹوٹ گئے، زوردار سیلاب آیا، باغات تباہ ہو گئے، مکانات ریت میں دھس گئے، اور ایسی کہ پورے عرب کے لیے ضرب المثل بن گیا، مثالی عبرت کا نشان بن گیا۔ قرآن ارشاد فرماتا فَأَعْرَضُوا، پھر انہوں نے ہمارے حکم سے منہ پھیرا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیجا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن،
تو ہم نے ان کے 2 باغوں کو ایسے 2 باغوں سے بدل دیا ذوات اکل خمط جن میں کڑوے بد مزہ پھلتے، وَأَثْرٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ اور جھاؤ کے اور کچھ بیری کے درخت باقی رہ گئے تھے، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ یہ ہم نے ان کو سزا دی، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ اور ہم صرف ناشکروں کو ہی ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کا صدقہ، محبوبین کا صدقہ، مقبولین کا صدقہ رب العالمین ہم سب کو عذابات سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے رب العالمین نے آخری آیت مبارکہ ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اور اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی پکڑ فرماتا، چونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، وہ خام خواہ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ جیسے ہم نے 5ویں پارے کا آپ کو یاد ہوگا اختتام ہوا تھا تو ہم نے یہ سنا تھا کہ رب نے فرمایا تھا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ عذاب دے کر تمہیں کیا کرے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما اور اللہ بڑا قدردان، بڑے علم والا ہے۔ تو رب العالمین نے آج یہ آخری پیغام ہے، اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلیں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اور اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی پکڑ فرماتا بما کسبوا ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوتی، جو ہمارے کرتوت ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پکڑ نہیں ہوتی، اللہ سے ہم عافیت کے طالب ہیں، اللہ سے ہم کرم کے طالب ہیں، اس کے رحم کے طالب ہیں، اس کے فضل کے طالب ہیں۔ عدل ہم نہیں چاہتے اللہ سے، عدل ہو تو پتہ نہیں ہم شاید زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک دونوں جہاں میں پردہ رکھے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اگر لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ پاک ان کے پکڑ فرماتا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھیے نا وہ کیسا قادر ہے کہ نزلہ زکام جیسی بیماری کو معمولی کہنے والے آج وہ ہلاکت کا باعث بنی ہوئی پوری دنیا میں۔ اس کو کورونا وائرس کا نام دیا گیا ہے، سائنس نے گھٹنے ٹیک دیے اپنے اس کے آگے کہ جناب کوئی قدرت کوئی معجزہ کر دے تو کر دے۔ اللہ سے ہم فضل کے طالب ہیں، اس سے فضل مانگیے، اس سے رحم مانگیے، اس سے کرم مانگیے۔ لوگ اس قدر پریشان ہیں، اس قدر مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ 1.5-2 مہینے ہو گئے، کئی جگہ تو 4-4 3-3 مہینے ہو گئے، بیچارے گھروں میں قید ہیں۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان پر بھی کرم نازل فرمائے۔ رب العالمین نے فرمایا اگر اللہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کرتا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑتا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لیکن اللہ انہیں ایک وقت تک ڈھیل دے رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب ان کا وقت آ جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بے شک اللہ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم، اے خالق، اے مالک، اے اللہ ہم تیرے فضل کے طالب ہیں، تیرے رحم کے طالب ہیں، تیرے عطا کے طالب ہیں، تیری بخشش کے طالب ہیں، تیرے عفو کے طالب ہیں۔ اے اللہ رمضان تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ان قریب رمضان بھی رخصت ہو جائے گا۔ اے اللہ عشر مغفرت کی یہ آخری ساعتیں ہیں، اے رحمان، اے رحیم، اے خالق اس عشر مغفرت کی ساعتوں کا صدقہ اے اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے والا بنا دے، رسول اللہ علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کرنے والا بنا دے، آقا دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اور ہماری اولادوں کے دل میں داخل فرما دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، مقروضوں کو بارے قرض سے نجات عطا کر دے، اے رحمان، اے رحیم، جتنے بیمار ہیں مولا کو شفا عطا کر دے، جو مقروض بارے قرض سے نجات عطا کر دے، اے رحمان،
اے رحیم ہمارے گھروں پہ رحمت نازل کر دے، ہمارے گھروں پہ برکت نازل کر دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، بخشش اور عزتوں کو ذریعہ بنانا، ہمارے رزق حلال میں برکت عطا کر دے۔ اے اللہ یہ لاک ڈاؤن کی نحوست سے جان چھڑوا دے، کورونا وائرس کو تباہ کر دے، ختم خاتمہ فرما دے۔ یا رحمان یا رحیم جتنے اس کورونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں مولا انہیں شفا عطا کر دے، جو جس بیماری میں مبتلا ہے تو انہیں شفا عطا کر دے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کہ ہمارے کیمرہ مین ہماری یادگار رمضان ٹیم کے ایک ساتھی محمد اسامہ کا آج شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس وقت وہ ہاسپٹلائز ہیں۔ رب العالمین تو اس بچے کو شفا عطا کر دے، اس کے والدین کے سب کے شفا عطا کر، تو سب کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت کر، ہمارے بچوں کی حفاظت کر، ہماری عزت کی حفاظت کر، ہمارے گھر کی حفاظت کر، ہمارے کاروبار اور ذرائع روزگار کی حفاظت فرما۔ میں یہ کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہمیں شاخ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد، پسمر کی لاہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، جب دمِ واپسی ہو یا اللہ لبتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول ماہ رمضان ماہ رمضان